اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما آمین۔ میرے انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ قرآن وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حصہ اول نماز کے ذریعے میں ہم آج سبق نمبر 2A پڑھیں گے اور پھر 2B بھی پڑھیں گے۔ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ فاتحہ کی آیت 1 سے 3 تک اور گرامر میں ہوا مسلم ہم مسلمون پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نکات تعلیم یا شوق دیکھیں گے۔ اس سبق میں 15 نئے الفاظ ہیں جو کہ قرآن پاک میں تقریباً 1390 بار ہیں، یعنی تقریباً 1400 بار آئے ہیں یہ الفاظ جو ہم آج سیکھ لیں گے۔ تو آج کے لیسن جب ہم ختم کریں گے تو آپ کا یہ جو ہم نے بیٹری چارج کر رہے ہیں تو وہ 8638 الفاظ آپ سیکھ چکے ہوں گے قرآن پاک میں جو آتے ہیں، اور کن الفاظ کی مدد سے؟ 27 الفاظ کی مدد سے۔ تو سوچئے کہ کس قدر تیزی کے ساتھ الحمدللہ ہمارا قرآن سے تعارف جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ آج ہم نے سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ جو ہے وہ قرآن پاک کی پہلی مکمل سورت ہے، اور یہ اتنی اہم ہے کہ ہم کو اس کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ابھی سوچیں کہ ہم ہر کوئی رکعت نماز ہوتی ہی نہیں اگر ہم اس کو سورۃ فاتحہ کو نہیں پڑھتے۔ تو سورۃ فاتحہ انتہائی ہی اہم سورت ہے۔ تو ہم اب پہلے ہمارا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کی تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم اس کا رننگ ترجمہ دیکھتے ہیں، پھر ہم اس کا باری باری لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں، بلکہ ہم اس کا ترجمہ کرنا سیکھتے ہیں۔ کچھ الفاظ ہیں جن کو ہم کوشش کریں گے کہ ہم ان کو تھوڑا سا بریک کر لیں، اس کو 2 حصے کر لیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، آواز میں اس کی ٹھیک ہے۔ سوری، اس کی آواز ہلکی آ رہی ہے۔ دیکھیں، ہم نے تابوس پڑھا اور اس کے بعد سورۃ فاتحہ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو قرآن پاک میں 9000 بار تابوس اور سورۃ فاتحہ کے الفاظ آئے۔ تو یعنی اگر ہم ایک صفحہ کھول کر اس میں ہم دیکھیں کہ سورۃ فاتحہ اور تابوس میں آنے والے الفاظ کتنے ہیں، تو یہ دیکھیں یہ سب الفاظ جو ہیں یہ سورۃ فاتحہ اور تابوس میں آتے ہیں۔ تو کل قرآن میں 9000 بار آتے ہیں۔ یا آہستہ آہستہ ہم جیسے جیسے سیکھتے جائیں گے تو ہم قرآن پاک میں دیکھتے جائیں گے۔ اس کی آواز اتنی اچھی نہیں آئی ہے ریکارڈڈ کی، اس کی ٹھیک آ نہیں رہی آواز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم نے تلاوت سنی، تو اب اعوذ باللہ من کے معنی، اس کے تو معنی اب آپ کی سمجھ میں آ رہے ہوں گے کیونکہ یہ ہم کر چکے ہیں۔ تو آج ہم بسم اللہ سے شروع کریں۔ تو اس میں ہم بسم اللہ کا مطلب ہے نام سے اللہ کے، الرحمن جو بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا ہے۔ یہ تو ہم نے اس کا رننگ ترجمہ دیکھ لیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم اس کا 1 بائی 1 ان کا ترجمہ دیکھیں گے۔ جیسے ہم نے باللہ کی 2 ٹکڑے کیے تھے، اسی طرح بسمی کے بھی ہم 2 ٹکڑے کریں گے، لیکن 2 ٹکڑے بی اور سم نہیں کریں گے، بی اور اسم، ٹھیک ہے؟
جیسے جی ڈاکٹر فریہ میں ابھی آپ کو کو ہوسٹ کرتی ہوں. بی کا مطلب چونکہ یہ جیسے انگلش میں پریپوزیشن ہوتے ہیں یہ بھی حرف جر ہوتے ہیں تو ان کے معنی تھوڑے تھوڑے چینج ہوتے ہیں. کی کے معنی میں آیا یہاں سے کے معنی میں آ گیا. اور اسم سے تو ہم سب واقف ہیں. اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے اردو میں؟ اردو میں اسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نام. نام. ویری گڈ. تو یہاں بھی اس کا مطلب ہے، اس کا مطلب یہاں بھی نام ہی ہے. ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہاں بھی نام ہے. اور اسم کی اردو میں ہم کیا جمع پڑھتے ہیں؟ اردو میں کیا جمع پڑھتے ہیں؟ اردو کی جمع بھی ہمیں آتی ہے اسما، ہم کہتے ہیں، ہے نا، اسما. تو اسی طرح سے جو ہے ان کو بھی ہم یہاں سے بھی ہم یہ سیکھتے جاتے ہیں کہ ہم نے اسم سیکھا، اس کا مطلب ہے نام ہے. بی کا مطلب ہے سے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے اسم کی جمع اسما. ہم تنوین بعض دفعہ پڑھ لیتے ہیں، بعض دفعہ نہیں پڑھتے. اسمن اصل میں تو یہ تنوین کے ساتھ ہے. اسماء، اسم یا اسما بھی کہہ سکتے ہیں. 39 بار 39 ٹائمز یہ دونوں الفاظ جو ہیں قرآن پاک میں آئے ہیں. اسماء حسنہ ہم کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے بہترین نام، 99 نام ہم یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے. اس طرح سے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہوتے ہیں. تو ہمیں اب اسم اور اسما تو نہیں بھولے گا نا، یاد رہے گا سب کو. ٹھیک ہے، تو بی سم نہیں ہم نے کرنا، بی اور اسم یہ چونکہ جڑا ہوا ہے تو یہاں الف اس وقت بیچ میں نہیں ہے، لیکن جب ہم ویسے پڑھتے ہیں تو پھر بی اسم، بی اور اسم دو ٹکڑے کریں گے، بی اور اسم. جی ڈاکٹر فریہ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں آپ کو ہوسٹ کر دیا. نو میم، بس میں اس کو لوور ہینڈ کر. چلے ٹھیک ہے، تھینک یو. اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کا اللہ جلالہ کا نام ہے، ہم سب کو پتا ہے. الرحمن جو بہت مہربان ہے، اور الرحیم رحم کرنے والا ہے. اب جو الرحمن کی کنسٹرکشن ہے، جو یہ لفظ بنا ہے، یہ عربی میں اس طرح کے الفاظ میں جوش کا اظہار ہوتا ہے، جیسے غضبان شدید غصے میں. تو رحمان کے لفظ میں کیا پایا جاتا ہے؟ جوش پایا جاتا ہے. تو یعنی بہت مہربان، انٹینسلی مرسیفل، پرجوش رحمت والا، بہت زیادہ پرجوش رحمت والا. اور قرآن پاک میں یہ لفظ 57 بار آیا ہے. اب الرحیم کا جو لفظ ہے، اس کا مطلب اس میں تسلسل کا اشارہ ہے کہ لگاتار ایک چیز ہو رہی ہے. جیسے جیسے رحیم، کریم، جمیل یہ ایک جیسے لفظ ہے نا. جیسے جمیل کا مطلب جو ہمیشہ ہی خوبصورت ہو، یہ نہیں کہ کل خوبصورت تھا تو آج خوبصورت نہیں رہا، ایسی بات نہیں ہے. اسی طرح سے کریم کا مطلب ہوتا ہے اچھے اخلاق والا. تو اس کا بھی مطلب ہے اس کا مستقل، یعنی ہمیشہ ہی اس کا تسلسل سے اس کا اچھا اخلاق ہوگا. تو اسی طرح سے جمیل کریم کے معنوں پہ، اس طرز پہ، اسی وزن پہ رحیم بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، اور رحیم میں ہم نے کہا تسلسل کا اشارہ ہے، یعنی مسلسل رحم کرنے والا، کنٹینیولی مرسیفل. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے رحیم کا لفظ بھی قرآن پاک میں 115 بار. یہ آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں، یہ ویسے ہم بتاتے ہیں کہ اتنی دفعہ. اب یہ دونوں ہمیں معنی پتہ چل گئے، تو یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت کے جوش کو تسلسل سے ضرب دیجئے. کیا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کی موسلادھار بارش جو مسلسل ہم پہ ہوتی رہتی ہے، مسلسل اللہ تعالیٰ کی رحمت ہم پہ نازل ہوتی ہے. اب اس عام معنی تو ہم نے پڑھے تھے، لیکن اگر ہم اس طرح سے سوچیں تو سوچیں کہ کتنا زیادہ پرجوش رحم کرنے والا ہے اور مسلسل رحم کرنے والا ہے. یہ جب اس طرح سے ہمیں یہ معنی پتہ چلتے ہیں تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آتی ہے کہ رحمت والا وہ ہے جو ہر قسم کا، ہر ضرورت کا محبت سے خیال رکھے. بس محسوس کیجئے اللہ تعالیٰ کی رحمت کو. ہم کہتے ہیں نا یہ ماڈل کے مطابق ہم زندگی میں لائیں گے
تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کو محسوس کیجیے. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا, ہمارے اتنے اچھے اعضاء بنائے, آنکھ کان دماغ ہاتھ پیر, چل سکتے ہیں, بول سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں. پھر ہمیں ماں باپ دیے, رشتہ دار دیے, ساتھی دیے, دوست دیے, زمین آسمان ہوا پانی, ہر طرح کے کھانوں کا ہمارے لیے کیا کیا چیزیں اگائیں, پیدا کی, پھل دیکھیں, اناج دیکھیں, سبزیاں دیکھیں, کیا کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے نہیں ہمارے لیے ہر طرح کے کھانوں کا انتظام کیا. ٹھیک ہے, ہر چیز اتنی ہم تو گن بھی نہیں سکتے. تو اس سے اب پہلی عادت ہمیں طاووس سے کیا سیکھی تھی؟ کوئی مجھے انمیوٹ کر کے بتائے, طاووس سے ہم نے کیا عادت سیکھی تھی؟ کوئی انمیوٹ کر کے بتا دے. یہ تو یاد ہونا چاہیے نا, یہ تو پچھلا لیسن ہے. شیطان سے ہم اللہ کی پناہ میں آتی. سیفٹی فرسٹ, سیفٹی فرسٹ. اللہ تعالیٰ سے ہم کی حفاظت میں پناہ میں آتے ہیں, شیطان جو مردود ہے. ویری گڈ. اب دوسری عادت یہ ہے کہ ہم ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیے. ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھیں, اور اپنے اندر اعتماد اور یقین رکھیے کہ رحمان اور رحیم آپ کے ساتھ ہے. اور ابھی ہم نے دیکھا کہ رحمان اور رحیم کا کیا مطلب ہے. یعنی رحمان اور رحیم ہماری ضرور مدد کرے گا. ہم نے یہ ذہن میں رکھ کے اس یقین کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے ہم اللہ تعالیٰ کی جتنی صفات پر غور کریں گے اور اس پر یقین کریں گے, اتنا ہی بسم اللہ پڑھنے کا اثر زیادہ ہوگا. یہ نہیں کہ بس ایسے ہم نے پڑھ لی بغیر سوچے سمجھے ہاں جی پڑھنی ہے, لیکن اس یقین سے پڑھیے کہ وہ رحمان اور رحیم ہے جو اپنی رحمت کی پرجوش بارش مسلسل ہم پر برسا رہا ہے. وہ ہماری ضرور مدد کرے گا. ٹھیک ہے, تو پھر انشاءاللہ تعالی اب ایک اور عادت بھی ہم اس سے سیکھیں گے کہ خوشی کے موقع پر اللہ کو مت بھولیے, اور آزمائش کے موقع پر بھی اچھا گمان رکھیے کہ کوئی بات بند کرے, پکو والا لائٹ بند کرے. آزمائش کے موقع پر اللہ سے اچھا گمان رکھے, یعنی اگر آزمائش بھی آ گئی تو اس میں میرے لیے بھی کوئی برائی ہوگی. اللہ تعالیٰ اتنی چیزیں ہمیں دیتے ہیں, اتنا کچھ دیتے ہیں, اتنی اچھی چیز ہوتی ہے, تھوڑی سی تکلیف آتی ہے, ہم لوگ گھبرا جاتے ہیں. پھر اس وقت بھی ہمیں کہنا ہے کہ نہیں کوئی بات نہیں, اللہ کی طرف سے اگر تھوڑی سی آزمائش آ گئی اس میں کوئی بھلائی ہوگی, کوئی بات نہیں, یہ بھی گزر جائے گی. تو ہم نے تیسری عادت یہ سیکھنی ہے الرحمن الرحیم سے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں کہ پازیٹیو تھنکنگ اباؤٹ اللہ. کیوں اچھا گمان رکھے؟ کیونکہ وہ تو رحمان اور رحیم ہے اور بے حساب رحمت والا ہے. یعنی وہ ہماری ہر قسم کی ضرورت کا محبت سے خیال رکھتا ہے, ہماری ہر ضرورت کو پورا کرتا ہے. تو ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے. آپ کیا کہتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ بولے انمیوٹ کر کے. رکھنا چاہیے. بسم اللہ سے دو باتیں سیکھ لی. پہلی بات یہ کہ ہم جو ہے ہر کام شروع کرنے سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یعنی یہ ہماری دوسری عادت تھی. تیسری عادت ہم نے یہ سیکھی کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھنا. ٹھیک ہے, اب گمان اچھا رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ بہت فائدہ ہے. مثلا ہماری زندگی میں سکون ہوگا, خوشی ہوگی, کامیابی ملے گی, صحت اچھی رہے گی, ہم اطمینان سے رہیں گے, ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات اچھے ہو جائیں گے. دیکھیں مغرب میں بڑے آج کل وہ ہے سکسیس ٹرینرز, لوگ بڑے بڑے لیکچرز دیتے ہیں, وہ بس ایسی بات کرتے ہیں جی پازیٹیو تھنکنگ رکھیں. لیکن اللہ تعالیٰ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا اس عام پازیٹیو تھنکنگ سے کئی ہزار کئی گنا بہتر ہے, کیونکہ اس سے ہمیں یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں ہماری زندگی میں. سکون, خوشی, کامیابی, صحت, اطمینان, بہتر ریلیشن شپ, یہ سب کچھ مل جاتا ہے. تو ایک عادت ہم نے طاووس سے سیکھی, دوسری اور تیسری عادت ہم نے بسم اللہ سے سیکھی. ہم نے کیا بات کی تھی کہ ہم طاووس اور سورۃ فاتحہ سے 10 عادات سیکھیں گے, 12 عادات جو ہمیں ایک کامیاب انسان بناتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم آہستہ آہستہ یہ عادات سیکھتے جائیں گے. اب آپ تصور, احساس اور دعا کے ساتھ اس کی اپنے پریکٹس کرنی ہے اور پھر ایک دوسرے کو سکھانا ہے. جی آپ میں سے کون اس کو پڑھنا چاہے گا ترجمے کے ساتھ؟ کوئی اتنے ہاتھ کھڑا کریں, آپ بہت دیر لگاتے. جی عائشہ صدیقہ اس کو پڑھیے, شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
جی نام سے اللہ کے جو بہت مہربان رحم کرنے والا ہے. تو یہ ایک دوسرے کو بھی آپ نے سکھانا ہے. شاباش. یہ پاکٹ بک شیٹ آ جائے گی تو یہ ضرور آپ پڑھتے رہیے. اب ہم سورۃ فاتحہ کی اگلی آیت پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الحمد، الحمد تمام تعریفیں اور شکر للہ اللہ کے لیے ہے. رب العالمین رب ہے تمام جہانوں کا. یعنی الحمد کا مطلب ہے، اس میں جو اب ال ہے اس کا مطلب ہے تمام. تمام دو چیزیں صرف جلدی ہم سمجھتے ہیں. حمد کا مطلب ہے تعریف، تعریف اور شکر دونوں چیزیں عصمت ہے. یاد رکھیں دو معنی ہے. الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اور شکر. 43 بار یہ لفظ قرآن پاک میں آیا ہے. للہ، اس کو بھی ہم باللہ کی طرح ہم دو ٹکڑے کر سکتے ہیں. لی کا مطلب ہے لیے اور اللہ کا مطلب ہے اللہ. تو اس کے بھی ہم اسی طرح سے دو ٹکڑے کر سکتے ہیں. ہم نے کہا تھا نا عربی میں الفاظ، کچھ الفاظ دو سے اور کچھ تین ٹکڑوں سے بھی مل کر بنتے ہیں. رب، رب کا کیا مطلب ہے؟ پرورش کرنے والا، پالنے والا. ذرے ذرے کو یعنی کروڑوں خلیوں کو پل پل پالنے والا، اس کو آکسیجن مہیا کرنے والا. رب کے معنی پروردگار، مالک، پالنے والا پروردگار، یعنی تمام ضروریات کو پوری کرتا ہے. یعنی حاجت روا ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. صحت، موت، زندگی سب نعمتیں دینے والا. جب ہم مشکل میں پھنس جائے تو وہی نکالنے والا ہے. تمام کائنات ہمارے لیے بنانے والا ہے. اولاد دینے والا ہے، رزق دینے والا ہے، ہر چیز دینے والا ہے. تمام ضروریات جس میں ہر طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں، سب کچھ خدا. یہ رب، رب ہم کہتے ہیں تو سوچیں کہ سب کچھ وہ کر رہا ہے ہمارے. تو پھر جب ہم یوں سوچیں گے تو پھر سوچیں کہ ہمارا کیسا یقین ہوگا. الہ کا ایک لفظ ہوتا ہے، الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کی عبادت کی جائے، یعنی سجدہ سے جس کو کیا جا سکے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا جائے اور جس کا حکم مانا جائے. تو معبود ہمارے لیے رب ہی، اللہ ہی ہمارا رب ہے اور اللہ ہی ہمارا معبود ہے. یہ ہم الہ آگے بھی پڑھیں گے. عالمین، ہم کہتے ہیں نا عالم، دنیا، جہان. عالم کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. عالم انسان، عالم حیوانات، عالم ملائکہ، عالم جنات، بہت سارے عالم ہے. تو عالم کی جمع عالم، زیر نہیں لگانی، زبر ہے. وہ پڑھا لکھا عالم جو ہوتا ہے نا وہ زیر سے ہوتا ہے. عالم، اور اس کی جمع کیا ہے؟ عالمین. ہم یہ سیکھیں گے کہ یہ کیسے جمع بنتی ہے. ٹھیک ہے. عالم کی جمع عالمین، اور یہ 73 بار یہ لفظ آیا. تو بہت سارے عالم ہے. ایک ہماری دنیا جو ہے وہ نہیں ہے، عالم انسان بھی بہت بہت کچھ ہے. اب اس کو اپنی زندگی میں لانے کے لیے ہم اس کو تھوڑی سی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں. ہم کا پہلا معنی ہم نے کیا کہا تھا؟ تعریف. اب تعریف کرنا وہ دل سے، تو پھر رب العالمین پر غور کریں کہ کس طرح وہ ہر پر کروڑوں مخلوقات میں سے ہر ایک کی پرورش کا سامان مہیا کرتا رہتا ہے. صرف انسان نہیں، جانور بھی، باقی سب کچھ سب کو کر رہا ہے. ہر پل ہر ایک کے لیے امیجن کریں. تو اس کا یہ مطلب ہوا کہ جتنا ہم علم حاصل کریں، سائنس پڑھیں، ہم کائنات پہ جتنا زیادہ غور کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ دل سے اللہ تعالیٰ کی تعریف نکلے. کسی چیز پہ غور کریں، پودوں کو دیکھیں، پھول پودے. ابھی پیچھے دنوں بارشیں ہوئی تو میں نکلی بارش میں دیکھی کہ گرین ہر پودے کا کہنے کو تو گرین سبز رنگ ہے، لیکن شیڈز کتنے زیادہ فرق ہے. پھر ان کے پتوں کے آپرے میں کسی ایک چیز پہ بھی غور کریں تو عقل دھنگ رہ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہر چیز بنائی ہے. تو کائنات پہ جتنا غور کریں گے، سائنس پڑھیں گے، تو دل سے اللہ کی تعریف نکلے گی. تو اس سے پھر ہم کیا عادات سیکھتے ہیں، ہم ابھی یہ دیکھیں گے. عادت نمبر 4، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. اب اگر ہم احتساب پہ آ جائیں، وہ جو ہم ماڈل کو کریں، تو
کتنی دفعہ میں دنیا کی چیزوں لوگوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ویسے اللہ تعالیٰ کی چیزوں کو دیکھ کے الحمدللہ کہنا ہم بھول جاتے. تو ہمیں اپنی عادت یہ ٹھیک کرنی ہے. اور ہم نے کیا کرنا ہے؟ عادت نمبر 4، خوب علم حاصل کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہم دل سے کر سکیں. آٹومیٹکلی پھر نکلتی ہے. اب بات تھی کہ ہم کا دوسرا معنی شکر کرنا. تو اس سے بھی ہم عادت نمبر 5 سیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے جس کا بار بار شکر کریں. یعنی ہر حال میں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہ اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے لیے بہت بڑی چیز ہونا ضروری نہیں ہے کہ جی اتنی بڑی بات ہو گئی ہے، بڑا اللہ کا شکر ہے کہ جی بیٹے نے میٹرک کا ایگزام پاس کے لیا، ہاں جی بڑا اب اللہ کا شکر کر لے. نہیں، اٹھے صبح فجر کی نماز وقت پہ پڑھ لی، یا اللہ تیرا الحمدللہ تیرا شکر ہے میں ان ٹائم اٹھ کے ہوں. آفس جانا تھا، آفس ٹائم پہ پہنچ گئے، الحمدللہ. جہاں جانا ہے چھوٹی چھوٹی چیزیں، کھانا کھایا الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اچھا کھانا، پانی پیے تو الحمدللہ. اللہ کا شکر ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھی ادا کرتے رہتے، بڑی پہ تو کرنا ہی چاہیے. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یاد رکھے اور اس کا بار بار شکر کریں. ٹھیک ہے. تو حمد کا دوسرا معنی ہم نے کہا تھا شکر. تعریف ہم نے کہا کیسے کر سکتے ہیں؟ جب ہم کائنات پہ غور کریں گے اور اس کے لیے ہم علم حاصل کریں گے تو ہمیں جی. اب اس کو کون پڑھنا چاہے گا تصور احساس اور دعا کے ساتھ؟ ہینڈ ریز کیجئے. کون پڑھنا چاہتا ہے ترجمے کے ساتھ؟ جی آپ نے تو پہلے پڑھا تھا عائشہ صدیقہ. کوئی اور؟ جی آپ تحلیل آپ پڑھیے. جی باقی لوگوں کی باری پھر آئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، ربی، رب ہے جو، العالمین، تمام جہانوں کا. شاباش. اب یہ ایک دوسرے کو سکھانا ہے آپ نے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو چلیے نیلا شہباز آپ بھی پڑھ لیجئے. نجمہ آپ پڑھ لیں. میں نے کہا تھا پہلے. جی الحمد، تمام تعریفیں اور شکر، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب ہے، عالمین، تمام جہانوں کا. ویری گڈ. اور یہ اب آپ نے سکھانا ہے، گھر میں کسی کو سکھائیں، کس دوست کو بتائیں کہ میں نے یہ آج سیکھا ہے. للہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے. رب کون ہوتا ہے؟ اس لیے آپ نے ایک دوسرے کو بتانا ہے. ٹھیک ہے. انشاءاللہ. الرحمن الرحیم ترجمہ تو ہم دیکھ چکے کہ، لیکن اب رحمت کا مطلب ہم نے کہا تھا کہ محبت کے ساتھ کسی کا خوب خیال رکھنا اور اس کی جو ہے ضرورتوں کو پورا کرنا. اور دیکھیں اللہ تعالیٰ مسلسل ہم پہ کتنا رحم کر. مثال کے طور پہ ایک مثال ہم لے لیتے ہیں موسموں کو لانے کے لیے. دیکھیں اللہ تعالیٰ اس زمین کو سورج کے گرد 1 سیکنڈ میں تقریباً 30 کلومیٹر کی رفتار سے گھما رہا ہے. زمین گھوم رہی ہے لیکن ہمیں کوئی دھچکا نہیں لگتا ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. ہم سب چاہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں دوسروں پہ بھی رحم کرنا چاہیے. تو بس آج اس وقت یا اس سبھی کلاس کے بعد نماز کے بعد جس میں اب آپ نے سیکھا ہے، تو گھر آفس بازار جانے کے بعد دوسروں پر رحم کیجیے. یعنی ان کا محبت کے ساتھ خیال رکھیے. ٹھیک ہے. گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں خیال رکھنا ہے، آفس میں آپ کے سبارڈینیٹ ہے، کولیگز ہے، ان کے ساتھ آپ کا اچھا رویہ ہونا چاہیے، محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ. کہیں بھی جو ہمارے رویے ہیں وہ صرف ایک جگہ نہیں کہ جی ہم کسی جگہ اچھے بن کے دکھا جائیں، وہ جنرلی سب لوگوں کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ رویہ وہ بہت اچھا ہونا چاہیے. کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو رحم نہیں کرتا اس پہ رحم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے. تو اس سے بھی ہم یہ عادت سیکھتے ہیں کہ دوسروں پر رحم کرنا چاہیے. جی اب نیکسٹ کس کا ہاتھ تھا؟ وہ ابھی اس کو پڑھ لیں. ہاتھ نیچے کر لیتے نا آپ لوگ. نیلا شہباز نے پڑھ لیا تھا. اور کون پڑھنا چاہتا ہے اس کو الرحمن الرحیم کو ترجمے کے ساتھ؟ جلدی سے ہاتھ کرا. جی الرحمن، جی الرحمن بہت مہربان، الرحیم رحم کرنے والا. دیکھیے یہاں لکھا ہوا ہے علیم. علیم کا مطلب ہے سکھائیے. یہ اب آپ نے دوسرے لوگوں کو بھی بتانا ہے کہ میں نے آج یہ سیکھا، اس کا یہ مطلب ہے. پھر اس کی جو جی نجمہ آپ بھی پڑھ لیجئے نجمہ آپ بھی.
آپ کا ہاتھ کھڑا ہے. تو اب ہم سم اپ کر لیتے ہیں کہ یہ ہم نے کون کون سی عادات سیکھی. ٹھیک ہے. عادت نمبر 1، اپنی حفاظت کا خیال رکھیں، سیفٹی فرسٹ. عادت نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیے. عادت نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. عادت نمبر 4، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں تدبر کیجیے. عادت نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر کیجیے. اور عادت نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے. جی نظمہ، آپ کا ہاتھ کھڑا ہے، کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ آتے پڑھیے جی آتے پڑھے. الرحمن بہت مہربان، الرحیم نہایت رحم کرنے والا. جی اب یہ ٹھیک ہو گیا. چلے اب یہ 6 عادات ہیں، آپ نے یہ یاد کر کے آنی ہے، اب اگلے لیسن میں آپ سے پوچھ رہی ہے. ٹھیک ہے. 6 عادات ہم نے آج سیکھ لی. ٹھیک ہے. 6 عادتیں آپ نے یاد کر لینی ہے. اب ہم بس 1 منٹ کی بریک ہوگی کیونکہ ہم جو ہے گرامر شروع کریں. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہے سبق کے متعلق تو وہ آپ اس وقت مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سبق میں سے کوئی سوال، دوسرے ہم بعد میں لیں گے. سبق کے متعلق کوئی سوال ہے تو وہ ہم ابھی لے سکتے ہیں. شاباش، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں. میم میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں. جی جی کیجیے، جی ضرور کیجیے. وہ جو آپ نے PDF میں فارم کوشچن پیپر بھیجا تھا وہ میں نے سالو کیا. جی تو جی جو لاسٹ میں اس کا لاسٹ تھا نا جس پہ سرکل بنے ہوئے تھے، لاسٹ اس کا سوال تھا انتا. تو انتا کے معنی آپ تھے، لیکن وہاں پہ اس کا نا وہ آپشن نہیں آ رہا تھا، تو پھر میں نے اسے ایسے ہی چھوڑ دیا. پھر وہ وہ میرا نمبر کٹ لگ جائے گا، اس کے نمبر نہیں ملیں گے نا. چلے آج سیکھ جائیں گے آپ لوگ، اتنا پریشان نہ ہو، سیکھ جائیں گے، کوئی بات نہیں. آہستہ آہستہ وہ ہمیں آتا جائے گا. میں نے میرے ساتھ بھی، سوری میڈم، میرے ساتھ بھی یہی ہو رہا تھا کہ 1-2 کے کوشچنس کے میننگ نہیں تھے وہاں پہ نا. آپ اس کو نا موبائل پہ کرتے نا تو اس کو اس طرح رکھ لیا کریں یہ لینڈسکیپ میں، کیونکہ وہ کچھ آپشنز آپ کی مٹ جاتی ہیں. میں نے آپ کو ایک ویڈیو بھیجی ہے، آپ وہ دیکھیے کہ گوگل ہوم ورک کیسے کرنا. اب دیکھیے آپ لوگوں نے، پلیز آپ لوگ ہاتھ نیچے بھی کر لیں گے. تھینک یو. جی خدیجہ، شاید کچھ بات کرنی ہے تو کر لیجئے، ورنہ ہاتھ نیچے کر لیں، وہ پھر یہ ویڈیو ڈسٹرب ہوتی ہے. اب گرامر میں آج ہم مسلم، مومن، مشرک، کافر، یہ اسما ہے، ہم آج یہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور ہم نے کہا گرامر ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ TPI کے ذریعے. کیا مطلب ہوتا ہے TPI کا؟ جلدی جلدی بتائیں، آپ لوگ بہت دیر لگاتے ہیں تو پھر میں آپ سے سوال پوچھنا بند کر دوں. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. ویری گڈ. تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب مل کر کیجیے. ٹھیک ہے. بکس آپ کی آ جائیں گی، ابھی سافٹ کاپیاں آپ کے پاس ہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں تو یہ سارا کچھ اس میں بتایا. سب سے پہلے جو ہم نے ضمائر سیکھے تھے، ہوا، سب اپنی اپنی جگہ بیٹھے ہوئے اس کو ریوائز کریں اور اشارے کریں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. پھر ہم نے اس کے بول چال کی تھی. من ہوا، کیا جواب دیں گے؟ کوئی انمیوٹ کر کے بولے. من ہوا. ابھی میم آپ کی اسکرین نہیں چینج ہوئی اور آپ نے فل اسکرین بھی نہیں کی ہوئی. اچھا میرے پاس فل، میں دوبارہ کرتی. اب ہو گئے. جی ہو گئی. تو جواب دیجئے. من ہوا کا کیا جواب دیں گے؟ کوئی جواب دے دے. ہوا من ہم مسلمون. من انتا کا جواب دیں. من انتا. انا مسلم، انا مسلم. من انتم. نحن مسلمون. کیونکہ بیٹا جب یہ میں کروا رہی ہوتی ہوں یا کسی ایک سے
باقی سب لوگ میوٹ کیے اس کے ساتھ دہرائیں بات اور اشارے بھی کریں. اسی طرح اگر آپ بیٹھے رہیں گے ایسے نہیں آپ کو آئے گا. یہ نہیں آپ کا یہ وقت تو ضائع ہو گیا. ٹھیک ہے, ساتھ کے ساتھ ہم کریں گے. عربی میں الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں, اسم, فعل اور حرف. اب اسم کسی کا نام, اردو میں تو بھی ہوتا ہے کسی نام, جگہ یا چیز, اس کو اسم کہتے ہیں. کہ عربی میں کیا فرق ہے؟ صفت, جو صفت ہے وہ بھی اسم کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں چیزیں اس میں آ جاتی. اب اسم کی نشانیاں, شروع میں الف لام ہو سکتا ہے ال, اس پہ تنوین ہو سکتی ہے. اب تنوین ہمیں پتہ 3 طرح کی ہو سکتی ہے, 2 پیش والی تنوین ہو سکتی ہے, 2 زبر والی اور 2 زیر والی, کوئی سی تنوین ہو سکتی ہے. جمع میں واو نون ہو سکتا ہے آخر میں, یا نون ہو سکتا ہے, اور مؤنث والے میں الف تا ہو سکتا ہے. یہ ہم آہستہ آہستہ سیکھتے جائیں گے. فعل جو ہے جیسے اردو میں ہوتا ہے جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے, اور اس میں 3 زمانوں ماضی, حال اور مستقبل میں سے کوئی زمانہ پایا جائے, جیسے فتح یا قنونا. یہ ہم سیکھ لیں گے لفظ. حرف کس کو کہتے ہیں؟ حرف ہوا ہے جو اسم اور فعلوں کو ملائے, جیسے ابھی بی تھا, لی آیا, للہ, باللہ, بسمی, یہ حرف ہے. من, فی, انا, یہ بھی پڑھیں گے بعد میں. تو جو اسم اور فعلوں کو ملاتے ہیں وہ حرف ہوتے ہیں, جس میں کسی کام کی بات ہو رہی ہے, زمانہ بھی پایا جا رہا ہے, وہ فعل ہے. اور اسم جو ہے وہ کسی شخص کا, کسی چیز کا, کسی جگہ کا نام, یا کسی شخص کی یا کسی چیز کی صفت, دونوں آ جاتے ہیں اس میں. اور یہ نشانیاں ہم آہستہ آہستہ دیکھتے جائیں گے تو ہمیں پھر پتہ چلتا جائے گا کہ یہ اسم ہے. جیسے اردو میں ہوتا ہے کہ عام اسم ہے اور خاص اسم ہے. جیسے اردو میں اگر ہم کہیں کتابن, عربی میں کتابن, اب یہ دیکھو اس کی نشانی آ گئی تنوین کی. ہم نے کہا تھا کہ تنوین آتی ہے تو اس میں تنوین ہے. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک کتاب, انگلش میں a book. اب ہم اس کو خاص کیسے بنا سکتے ہیں؟ ہم اس کے شروع میں الف لام ال لگا دیتے ہیں. جیسے انگلش میں ہم کہتے ہیں دا لگا دیتے ہیں, دا بک, آ بک کی بجائے دا بک, یعنی تو اس کا مطلب ہے وہ خاص. تو ال شروع میں لگانے سے عام اسم کیا بن جاتا ہے؟ خاص اسم بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, لیکن ہوگا کیا جب ہم ال لگاتے ہیں؟ ال لگایا کتابن کے ساتھ آگے تو یہ الکتابو بن گیا. اس کا مطلب ہے جب ال لگا دیں گے تو تنوین نہیں رہ سکتی, اس میں سنگل حرکت رہ جائے گی. اگر 2 پیش والی تھی تو اس سے 1 پیش رہ جائے گی, 2 زبر والی تھی تو 1 زبر رہ جائے گی, 2 زیر والی تنوین تھی تو 1 زیر رہ جائے گی. سنگل حرکت رہ جاتی ہے, ال کے ساتھ تنوین کبھی نہیں آتی. جیسے انگلش میں بھی دا آ بک تو ہم نہیں کہتے نا. یہ ہم نے یاد رکھنا ہے کہ جب ال آ جاتا ہے تو تنوین میں سے 2 پیش میں سے 1 پیش گر جائے گا تو یہ الکتابو ہو جائے گا. الکتابن کی بجائے الکتابو ہو جائے گا. ٹھیک ہوگی بات؟ یہ اب ساتھ ساتھ آپ نے چیزیں یاد رکھ لی. یہ ساری سلائیڈ, ساری ویڈیو آپ سے شیئر ہوگی, پھر آپ اس کو ریوائز کریں گے. اس کا یہ مطلب ہوا کہ ہم عام اسم کو خاص اسم بنا سکتے ہیں. کیسے بنا سکتے ہیں؟ شروع میں ال لگائیں گے اور کیا ہٹائیں گے اس سے؟ اس پہ 2 پیش والی تنوین ہے, اس کی 1 پیش ہٹا دیں گے تو مسلمون سے کیا بن گیا؟ المسلمو. مومنون سے بن گیا المومنو. صالحون سے بن گیا الصالحو. کافرون سے بن گیا الکافرو. مشرکون سے بن گیا المشرکو. یعنی ہم نے کیا سیکھا کہ اگر ہم جو ہے اسم اس کو خاص اسم بنانا چاہیے تو ہم اس سے شروع میں الف لام ال لگا دیتے ہیں, لیکن پھر تنوین میں سے 1 حرکت گر جائے گی اور 1 رہ جائے گی. جی اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ ہینڈ ریز کیجیے, شاباش. جی عائشہ کروائیے. مسلمون المسلم, مؤمنون المؤمن, صالحون الصالح, کافرون الکافر, مشرکون المشرک.
एक्सीलेंट जी। तहलील आप भी करवा दीजिए। मुस्लिमुन अल मुस्लिमु मोमिनुन अल मोमिनु सालिहुन अस सालिहु काफिरुन अल काफिरु मुशरिकुन अल मुशरिकु। जी सिस्टर नजमा आप भी करवा दें। अल मुस्लिम अल मुस्लिम पहले मोमिन अल मोमिन नहीं नहीं बेटा, पहले मुस्लिमुन कहिए फिर अल मुस्लिम। मुस्लिमुन अल मुस्लिम मोमिन अल मोमिन सालिहुन अस सालिहु बेटा ऐसे काफिर हाँ, अल काफिर जी मुशरिक अल मुशरिक। जी आपसे नेक्स्ट अब कराते हैं, ठीक है। तो ये हमने देख लिया। तो ये नहीं, अरबी में हम जब वैसे आम पढ़ रहे हो तो हम आखिरी हरकत छोड़ भी देते हैं, हमें पता है ये इसमें तो इस पे तनवीन तो है ही है, तो मुस्लिम की बजाय हम सिंपल मुस्लिम भी पढ़ लेते हैं, ठीक है। यानी मुस्लिम की जगह मुस्लिम भी पढ़ सकते हैं, मोमिन भी पढ़ सकते हैं, सौले काफिर मुशिक मुनाफिक, ये इस तरह भी हम पढ़ लेते हैं। लेकिन ये कॉन्सेप्ट हमें याद रखनी चाहिए कि जब हम अल लगाएंगे और उस पर तनवीन थी तो एक हरकत रह जाएगी, अल और तनवीन इकट्ठे नहीं आ सकते। नजमा आप प्लीज अपने हैंड नीचे कर लो, प्लीज अपने माइक का ध्यान रखिए, माइक का ध्यान रखें प्लीज। सिस्टर उजमा शायद इनके माइक्स देखें। अब ये तो एक वाहिद था ना मुस्लिमुन, हम इसकी जमा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। अभी हम जैसे मैंने कहा दो पेश वाली भी तनवीन हो सकती है, दो जबर वाली भी और दो जेर वाली, तीनों मिसालें यहाँ लिखी मुस्लिमुन मुस्लिमन मुस्लिमिन। अगर हमें इनकी जमा बनानी है तो क्या करेंगे? अभी हमने शुरू में निशानी में पढ़ा था कि वाव नून आ जाता है आखिर में जमा के, तो मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना, वाव नून का इजाफा किया मीम के बाद, तनवीन हटा दी और वाव नून का इजाफा कर दिया। जब तनवीन हटाई तो मीम पे सिंगल पेश रह गए, ठीक है। तो मुस्लिमुन की जमा मुस्लिमूना, मुस्लिमन की जमा और मुस्लिमिन की जमा जो है उनमें यानून का इजाफा होता है, यानून यानून दोनों में, और दोनों में मीम के नीचे जेर आती है। यहाँ जबर थी लेकिन जबर नहीं आनी, ये चीजें आपने नोट करके हाईलाइट करके रखनी है कि चाहे दो जबर वाली तनवीन होती है चाहे दो जेर वाली, दोनों की जमा मुस्लिमीना बनती है और दोनों में मीम के नीचे जेर आएगी और यानून का इजाफा होगा। ये जमा बनाने का एक तरीका है कि वाव नून या यानून का हम इजाफा करते हैं। जी अब इसको ये भी रिवाइज कराइए, हमें कौन कराएगा? जी अनीला आप कराएंगे? जी आयशा आप करवा दीजिए। मुस्लिम की जमा बनेगी मुस्लिमूना मुस्लिमन मुस्लिमीना मुस्लिमिन मुस्लिमीना। ये पहले ऊपर से शुरू करो, मुस्लिमुन से शुरू करो। मुस्लिमुन मुस्लिमुन मुस्लिमूना मुस्लिमन मुस्लिमीना मुस्लिमिन मुस्लिमीना। एक्सीलेंट। तो आप लोगों ने नोट किया सिस्टर ने में कितना अच्छा रिवाइज कराया है कि अगर दो पेश वाली तनवीन होती है तो उसकी जमा में हम वानून का इजाफा करते हैं और उसकी मीम पे तनवीन की जगह एक पेश रह जाती है, लेकिन जब दो जबर या दो जेर वाली तनवीन होगी दोनों में हम या नून का इजाफा करेंगे और दोनों में हम मीम के नीचे जेर ले आएंगे, ठीक है। तो ये हमने याद रखना। तो अब ये पक्की बात है क्योंकि ये फिर अभी साथ साथ आपने पक्का करना है वरना फिर समझ नहीं आती, ठीक है। अब इसी तरह से हमने मुस्लिम उसके से प्रैक्टिस की, लेकिन हम बाकी अस्मा भी ले सकते हैं, मोमिनुन भी ले सकते हैं, सालिहुन काफिरुन मुशरिकुन। तो ये फिर इस तरह से। जी अभी किसका हाथ खड़ा था? जी अब हाथ खड़ा कीजिए, इसको कौन रिवाइज कराएगा? और लोग आए। जी अनीला शहबाज आप करवाइए, हाथ नीचे कर लें और फिर रिवाइज कराएं, उसके बाद नाइला कराएं। हाथ आप लोग पहले नीचे करें। ये मुस्लिमुन से कराओ ना, मुस्लिम। जी ये मुस्लिमुन, हाथ प्लीज नीचे कर लीजिए प्लीज। काफिरुन काफ, ये नहीं पढ़ना।
سارے نہیں پڑھ پڑھنا نا. سارے ہی پڑھنے ہیں آپ نے، سارے پڑھنے. کافرن کافرون مشرکن مشرکون مسلمن مسلمن مسلمین شاباش. مؤمن مؤمنین مؤمنین صالحن صالحین صالحین کافرن کافرن کافرین. ویری یہ مجھے اس کا گڈ. مشرکن مشرکی. مشرکن مشرکین مشرکین. جی انیلا شہباز آپ بتائیں گی کہ جب دو پیش والی تنوین تھی تو ہم نے کیا کیسے جمع بنائی، کیا اینڈ میں اس کے بعد واو نون لگاتے ہیں اور میم پہ ایک پیش ڈال دیتے ہیں، تنوین ہٹا کے دو اس میں سے ایک پیش لگ جاتی ہے. اگر مسلمن اور مسلمین کی جمع ہم نے بنائی تو ہم نے کیا کیا؟ اس پہ یا اور نون لگاتے ہیں اور میم کے نیچے زیر لگا دیتے ہیں. ایکسیلنٹ. بس یہ دیکھیں کتنی اچھی ہمیں انیلا نے بات بتائی. ابھی ہم نے سب کو یہ پتا ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے یاد رکھنی ہے بات. شاباش، ہم ہاتھ نیچے کر لیں. تھینک یو انیلا. اب وہ تو ہم نے ایک عام والے اسم کو بنایا تھا، اب خاص اسم بھی ہو سکتا ہے. خاص کیسے بنتا ہے؟ ال لگتا ہے شروع میں. اب مسلم ان کے شروع میں ال لگائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ المسلمون. تو اب اگر المسلمون کی جمع بنانی ہے تو اس میں شروع میں ال تو آئے گا نا. تو باقی تو آلریڈی اس کی تنوین تو ہے ہی نہیں، وہی ہم نے صرف واو نون ایڈ کر دیا. اگر شروع میں ال تھا تو جمع میں بھی ال آئے گا کیونکہ وہ خاص اسم تھا نا، تو اس کی بھی جمع ال والی بنے گی. اور تنوین تو پہلے اس کی غائب تھی، سے ہمیں یہ تو کچھ بھی نہیں کرنا پڑا، صرف ہم نے واو نون کا اضافہ کر دیا. اسی طرح سے مسلم من کے ساتھ جب ہم نے ال لگایا تو المسلمہ بنا، اس کی ایک رہ گیا. ہم نے کہا تھا تنوین نہیں رہتی، ایک حرکت رہ جاتی، تو بس المسلمین بن گیا. اسی طرح سے اگر ہم نے ال لگایا مسلم من کے شروع میں، المسلمی تھا تو المسلمین، ان کی ایک جیسی بنتی ہے دونوں کی. پھر وہ آہستہ آہستہ ہمیں کانٹیکٹ سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے، اس میں اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. ہم نے بھی یہ یاد رکھا کہ ان دونوں کی ایک جیسی بنے گی. تو اس کی ال والے کی بنانی مزید آسان ہے نا. لیکن جب سنگولر لکھا ہوا تو اس میں یہ زیر نیچے آئے گی، لیکن جمع میں یہاں جو ہے زبر تھی تو یہاں بھی زیر آئے گی. ہم نے یہ پیچھے سیکھا تھا نا کہ دونوں کے ہم جمع جب بناتے ہیں چاہے دو زبر والی تنوین ہو، یہاں زبر نہیں آتی، میم کے نیچے دونوں میں زیر آتی ہے. ابھی ہمیں سسٹر انیلا نے بھی یہ بتایا تھا. یہ اب اس کو کون ریوائز کرائے گا؟ شاباش، ہاتھ کھڑے کیجئے. عائشہ کے علاوہ بھی کوئی کوشش کرے. سسٹر عائشہ ماشاءاللہ سب سے پہلے ہاتھ کرائیں. جی فرحین آپ کرائیں گی، اس کے بعد فریال وہ کرائیں گے. ٹھیک ہے، چلیے کرائیے. شاباش. فرحین آپ پہلے کرائیں پھر فریال کرائیں گے. آپ کو بھی آواز آ رہی ہے؟ انمیوٹ کیجئے. جی چلے کرائیں بیٹا، اتنا ٹائم نہیں لگائے نا. جی یہاں سے پڑھے المسلم المسلمون، یہاں سے پڑھے یہ والا ٹیبل پڑھے. جی المسلم المسلمون المسلمہ المسلمین المسلم المسلمین المسلمین المسلمین. تو اس سے آپ کو کیا سمجھ آئی ہے کہ اگر المسلم ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سمپلی آگے ہم واو نون کا اضافہ کر دیتے ہیں. واو نون کا اضافہ. اور اگر المسلمہ یا المسلمین ہو دونوں ان دونوں کی یا نون کا اضافہ کیا جاتا ہے اور میم زبر زیر لگے گی. اس میں یہ ہے فرق. یہاں زبر تھی لیکن زیر لگے گی. یاد ہم نے بات رکھنی. ٹھیک ہے، مسلمی کی طرح ہی یہ نہیں بنتی. ٹھیک ہے، سے یاد رکھے. جی سسٹر نجمہ آپ بھی کروا دیجئے یہ والا ٹیبل، بس یہ والا. جی کروانا ہے تو بیٹا جلدی سے کرا دیں، پھر ہم نے ختم بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک نہیں کروانا چلے المسلم جی کروائیے میں واپس چلتی. المسلمون المسلم المسلمین المسلم المسلمین مسلمی المسلمی المسلمین. یہ المسلمین. ٹھیک ہے، تو زیر ہو یا زبر ہو دونوں صورتوں میں میم کے نیچے یا نون میں زیر تو آئے گا، میم کے نیچے زیر آئے گی. یہ ہم نے امپورٹنٹ باتیں یاد رکھیں.
یہ بار بار ہم بہت دفعہ پریکٹس کریں گے، انشاءاللہ آپ کو پکا ہو جائے. ٹھیک ہے، ہم نے سیکھا کہ ہم کیسے جمع بنا سکتے ہیں. اب اگر میں کہوں ہوا مسلم تو اس کا کیا ترجمہ ہم کریں گے؟ وہ ایک مسلمان ہے. وعلیکم السلام. ایڈریس اور بند کر اس مائک بند. ریئیکشن میں مسلمون وہ سب مسلمان ہیں. انتا مسلم آپ مسلمان ہیں. انا مسلم میں مسلمان ہوں. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں. نحن مسلمون ہم سب مسلمان. جی اس کو کوئی ریوائز کرنا چاہے گا جلدی جلدی آپ لوگ ہاتھ پھر کھڑا کریں. عائشہ کے علاوہ بھی تو باقی کسی کو کرنا ہے. جی نائلہ آپ کروائیے. انیلا. انیلا ہوا مسلم وہ ایک مسلمان، ہوا مسلمون وہ سب مسلمان، انتا مسلم آپ مسلمان، انا مسلم میں مسلمان، انتم یاد رہتے ہیں آپ اچھا مسلمان. انتم مسلمون آپ سب مسلمان ہیں، نحنو مسلمون ہم سب مسلمان ہیں. ویری گڈ. ٹھیک ہے، تو ہم اس طرح سے دیکھیں آہستہ آہستہ ہمیں کیسے بول چال جو ہے وہ آتی جائے گی. ٹھیک ہے، شاباش. اب ہم بول چال کریں گے. اس سے پہلے ہم دو لفظ نئے سیکھیں گے. حل کا مطلب ہے کیا، واٹ. ٹھیک ہے، نام کا مطلب ہے ہاں. نام ہاں، حل کیا. جب ہم نے سوال کرنا ہے تو اس کے شروع میں محل لگائیں گے. اب اگر میں آپ سے سوال کرتی ہوں حل ہوا مسلم، کہ کیا وہ ایک مسلمان ہے یا کیا وہ مسلمان ہے. نام ہوا مسلم. ٹھیک ہے، اب دو لوگ چاہیے، ایک سوال کرے گا اور ایک جواب. دو لوگ ہاتھ کھڑے کریں. جی فریال آپ سوال کیجئے اور عائشہ آپ جواب دیجئے. شاباش. ہاتھ نیچے کر لیں پلیز. هل هو مسلم؟ نعم هو مسلمون. هل هم مسلمون؟ نعم هم مسلمون. هل أنت مسلم؟ نعم أنا مسلمون. هل أنتم مسلمون؟ نعم نحن مسلمون. ایکسیلنٹ. تو ہم نے دو چیزیں، ایک تو ہم نے جمع بنانی بھی سیکھ لی اور دوسرا ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ ہوا کا جواب ہوا سے، ہم کا جواب ہم سے، انتا کا جواب انا سے، انتم کا جواب نحنو سے. ٹھیک ہے، دو باتیں ہم نے. اور سوالیہ میں ہم حل کہتے ہیں یعنی کیا، اور نام کا مطلب ہے جی ہاں 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 میں مسلمان ہوں. ٹھیک ہے، کیا آپ مسلمان ہیں؟ ہاں میں مسلمان ہوں. تو یہ دیکھیں اشارہ بدل جاتا ہے. پہلے آپ انتا آپ کی طرف کریں، پھر انا اپنی طرف اشارہ کریں. وہ ایک انگلی سے تھا نا انا میں، اگر نحنو ہوگا تو پھر ہم 4 انگلیاں استعمال کریں گے. ہم نے کیا سیکھا تھا کہ یہ مذکر والا ہاتھ ہے اور ایک کا مطلب ہے واحد اور 4 ایک سے زیادہ انگلیوں کا مطلب ہے جمع. ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں آگے آگے ہم نے ساتھ لے کے جانی ہے پچھلی باری پکی کر کے. چلیے آج کا نقطہ تعلیم دیکھتے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہم نے کہا تھا کہ میں بہت طاقتور دماغ دیا، اس کو استعمال کریں یا پھر اس کو ضائع کریں، یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. لیکن نارملی لوگ 5%، 7%، 10%، بہت جو پڑھنے والے، بہت جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ 25%، اس سے زیادہ دماغ کوئی بھی نہیں استعمال کرتا. یعنی پوٹینشیل کے حساب سے ہم چوتھا حصہ میکسیمم 5% مینس کہ 20واں حصہ استعمال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زیادہ دماغ دیا ہوا ہے لیکن ہم اس کو استعمال نہیں کرتے. اگر کوئی 60 برس کا بھی ہو جائے تو دماغ کے خلیے لوگ کہتے ہیں جی اب ہماری اتنی عمر ہوگی ہم نہیں سیکھ سکتے. صرف 3% خلیے جو ہے وہ مرتے ہیں. ٹھیک ہے، صرف 3، تو باقی اتنے تو موجود ہے نا، ہم ان کو استعمال تو کر سکتے ہیں. یعنی اگر آپ بڑی عمر کے بھی کچھ لوگ ہیں تو وہ کہیں کہ جی ہم تو نہیں سیکھ سکتے، وہ کیسی خیالات ہے. جو شیطان ہے نا ہمارا سب سے بڑا دشمن، وہ ہمیں بھٹکاتا ہے کہ نہیں اب اس عمر میں کیا سیکھنا ہے، نہیں سیکھ سکتے یہ. لیکن ہم نے کیا کرنا ہے، شیطان کو کے بھٹکانے میں آنا نہیں. ٹھیک ہے، اس کو مت بھٹکانے دے کہ آپ اس عمر میں کہاں سیکھیں گے. یاد رکھیے کہ اگر 3% 60 ایئرس پہ 60 سال پہ تو پھر بھی 97% دماغ تو باقی ہے. استعمال تو ہم 5 سے میکسیمم 25% کر رہے ہیں.
اور آپ لوگ تو ماشاءاللہ میجورٹی ینگ لوگ بیٹھے ہیں، تو آپ تو بہت ہی جلدی سیکھیں گے. ٹھیک ہے، میں نے بھی ریٹائرمنٹ کے بعد اتنی بڑی ایج میں سیکھا، اور اس کے بعد الحمدللہ میں آگے سکھا بھی رہی ہوں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ بھی ایسے ہی سکھا رہے ہوں گے ایک دن، تو بڑی خوشی کا دن ہوگا آپ کے لیے اور میرے لیے بھی انشاءاللہ. جیسے ہم جنرلی کہتے ہیں کہ جی ورزش بہت ضروری ہے، ورزش کا ایکسرسائز کریں پٹھوں کے لیے، لیکن دماغ کو بھی بھی تو ورزش کی ضرورت ہے، اور زیادہ عمر والوں کے زیادہ ضروری ہے. تو ورنہ نہیں کریں گے تو پھر تو ویسے ہی نہیں سیلز ہم برین کے یوز کریں، وہ بالکل ہی بیچارے مرنے لگیں گے. اس لیے کیوں نہیں اگر ہم قرآن سیکھنے کے لیے ان کو استعمال کرنا شروع کر دیں اپنے دماغ کو زیادہ، تو پھر تو خاص رحمت بھی ساتھ ساتھ. تو یہ کبھی بھی دیکھیں، اگر کوئی کسی کو کہنا کہ تم بالکل کمزور، تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، تو کوئی سے بہت برا لگتا ہے نا کہ ہائے مجھے کیوں ایسے کہہ دیا، کیوں مجھے کیوں نہیں سمجھ آتی. تو شیطان کی بات بھی نہیں سننی. شیطان کہے گا نہیں بڑا، آپ کے کئیوں کو کہے گا اتنا آسان کورس ہے، چھوڑو اس کو، کر کے کیا کرنا ہے. کئیوں کو کہے گا اتنا مشکل ہے عربی سیکھنی، کہاں سیکھنی ہے، گرامر سیکھنی ہے، چھوڑو چھوڑو. شیطان کی پوری کوشش ہوگی آپ کو کام ایسے ایسے یاد کرائے گا کلاس کے ٹائم میں، آج یہ کام آج وہ کام. کوئی دوست کچھ ایسے ہوں گے وہ کہیں گے چھوڑو کیا کرنا ہے، وہاں جاتے ہیں آج بڑا مزہ آئے گا. لیکن آپ نے پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے انشاءاللہ اپنی. تو شیطان کی نہیں ہم نے سن. ٹھیک ہے، شیطان ہی کہتا ہے کہ قرآن آپ کے لیے مشکل ہے. اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میں نے لقد یسرنا القرآن للذکر، کہ میں نے قرآن کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ جو فرماتے ہیں اس کو تو نہیں چھٹلا سکتے. تو جب بھی مشکل کا خیال ذہن میں آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے اور شروع ہو جائیے. اتنا دیکھیں، شیطان کو ہم نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ مار سکتے ہیں، نہ اس سے لڑائی کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ اس سے اپنے آپ کو کیسے اس سے بچانا ہے. کیسے بچانا ہے؟ تعوذ پڑھ کے، اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے کے. تو یہی وجہ شروع بھی ہم کرتے ہیں تو ہم اسی سے شروع کرتے ہیں. تو الحمدللہ آپ نے آج فل پہلے والے لیسن کو ملا کے 27 الفاظ سیکھ لیے، چونکہ قرآن پاک میں 8638 پار آئے ہیں. اور یہ دیکھیں آپ کی بیٹری یہاں تک چارج بھی ہوگی. یہاں تک آنا ہے ہم نے 41 تک 2 لیسن ہوئے، صرف 2 لیسن، اور آپ 8638 بار آنے والے الفاظ سیکھ چکے ہیں الحمدللہ. اور یہ خوبصورت سرخلاب آپ سب کے لیے، اور آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ کس تیزی کے ساتھ، کس شوق اور لگن کے ساتھ آپ سیکھ رہے ہیں. اب آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے قرآن پاک کھولنا ہے. تو کھول کے ہر صفحے میں دیکھیں جو ہم نے الفاظ پڑھے ہیں نا کہ یہ آپ کو ملتے ہیں. آپ ایسے کھولیں. اب ہم نے ہوا ہم پڑھا تو آپ دیکھیں ہر صفحے پہ آپ کو مل جائے گا. من پڑھا آپ کو وہ نظر آئے گا. اس کو کھول کے اس میں دیکھیں، کوئی صفحہ بھی کھولیں اس میں آپ دیکھیں. جب آپ کو ہر صفحے پہ اتنے الفاظ سمجھ آ رہے ہوں گے تو یقین کریں آپ کو بہت خوشی ہوگی. یہ آپ نے روز کام یہ کرنا ہے، جو الفاظ سیکھے ان کو ڈھونڈنا ہے مختلف صفحات کھول کے. تو اس سے پھر آپ کی اور اچھی لرننگ انشاءاللہ ہو جاتی ہے. 7 ہوم ورک آپ نے ہمیشہ یاد رکھنے ہیں. 2 تلاوت کے ہیں، کم از کم 5 منٹ آپ نے قرآن پاک سے، یہ جو قرآن پاک ہے اس کو ہم مصحف کہتے ہیں، اس سے پڑھیے. اور ابھی فرق کیا ہے، پڑھتے وقت آپ نے غور کرنا ہے ان میں سے کون کون سے لفظ مجھے آتے ہیں، میں نے سیکھے ہیں، اور ان کا تو مجھے مطلب بھی آتا ہے. اتنی خوشی ہوتی ہے یقین کریں جب اس طرح سے شروع میں ہم نے ایسے کرنا شروع کیا تو بہت خوشی ہوتی ہے. اور کچھ آپ نے چیزیں یاد کی ہوتی ہیں اپنے حافظے سے، 5 منٹ کم از کم ان کو زبانی بھی پڑھ لیجیے، تلاوت کر لیجیے. تو 2 آپ کے تلاوت کے ہوم ورک ہو گئے. 2 آپ کے پڑھنے کے، کتاب سے پڑھیے یا آپ کے پاس پاکٹ بک شیٹ آ جائے گی، سافٹ کاپیز آپ کے پاس ہیں، آپ اس میں سے پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، پھر آپ کو ہم جو ویڈیو بھیجتے ہیں اس کو دیکھیے، اس کو سنیے. ایک ساتھی ضرور بنا لیں. ٹھیک ہے، آن لائن بھی آپ ساتھی بنا سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ، فون پہ. تو اس سے ضرور اپنے کورس کے متعلق باتیں کریں. اور نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کریں. ضروری نہیں سورت فاتحہ تو ہم نے پڑھنی ہے نا، ساتھ کے ہم ہمیشہ سورت اخلاص ہی پڑھیں. آپ دوسری صورتیں ہم مزید اس میں بھی سیکھیں گے یا کچھ آپ کو آتی ہے ان کو پھر ان کی تلاوت کریں. اور پھر اس کے بعد سب سے جو امپورٹنٹ بات ہے، آپ سب جو لوگ ہیں بہت بہت اسپیشل لوگ ہیں.
کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا، آپ منتخب لوگ ہیں، یو آر دی آل چوزن ون. اور کس نے چوز کیا آپ کو؟ اللہ تعالیٰ نے. امیجن کریں اور اپنے آپ کو تصور کریں کہ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. اس کس نے چنا؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کریں. آپ نے اس بات کو کبھی کبھی نظر انداز نہیں، کبھی نہیں بھولنا. یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، کبھی نہیں اس کو نظر انداز کرنا. ربی زدنی علما، ہمیشہ دعا کرتے رہیے کہ اللہ ہمیں قرآن کی کلاس میں قرآن کو سیکھنے میں ہماری مدد کیجیے. اپنے لیے دعا کیجیے، اپنے قرآن ساتھیوں کے لیے دعا کیجیے. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت دے تاکہ ہم اسی طرح سے دیکھیں 2 لیسنز میں ہمیں 8000 سے زیادہ آنے والے الفاظ سیکھ لیں. اور آج قرآن پاک کھول کے دیکھیں، آپ کو اتنی خوشی ہوگی اور آپ کا انشاءاللہ سیکھنے کا شوق مزید بڑھ جائے گا انشاءاللہ. پھر ہم نے آپ کو پہلے دن کیا کہا تھا؟ ٹیچر موڈ میں بیٹھنا. ٹیچر موڈ میں بیٹھنے کا مطلب ہے کہ جو میں نے سیکھنا ہے میں نے کسی کو سکھانا ہے. تو جب آپ یہ سوچتے ہیں تو پھر آپ زیادہ توجہ سے سنتے ہیں اور اس کو ذہن نشین کرتے ہیں. ٹھیک ہے؟ اور پھر سیکھیں گے، جو بھی سیکھیں تو وہ دوسروں کو آپ نے سکھانا ہے. اس سے آپ کو بہت بڑا فائدہ ہوگا. جب آپ کسی بات کر لیں گے، پھر الفلاح منزل اسلام آباد میں ٹریننگ ہوتی ہے، وہ بھی انشاءاللہ ملے گی. اس ٹریننگ کے بعد پھر آپ اپنا کورس کروا سکتے ہیں. آئیے اب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.